أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. برادران اسلام، آج ہم مسلمانوں کا یوم عید ہے، یوم عید الفطر ہے، ہمارا ایک دینی تہوار ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیوں کا یہ تہوار عطا فرمایا ہے۔ شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشی منائیے، کھائیے، دعوتیں کیجیے، دوسروں کو دعوتوں پہ بلائیے، دوست احباب سے ملیے، جائز اور مباح تفریح اور دل لگی کا اہتمام کیجیے، البتہ شرعی حدود کو پامال نہ کیجیے، فسق و فجور کا ارتکاب نہ کیجیے۔ ہم مسلمانوں کی عید بڑی عظیم ہوتی ہے، خوشی کا تہوار بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، صبح سے آپ سب صدقۃ الفطر نکال رہے ہیں، رات سے جیسے ہی خبر ملی چاند نظر آ گیا ہے تکبیرات کہہ رہے ہیں، اور ابھی نماز عید ادا کی ہے، حالانکہ ہمارا خوشی کا دن، خوشی کا دن فسق و فجور میں، اللہ کی بغاوت میں نہ گزارنا کہ یہ تاثر ابھرے کہ ماہ رمضان کے جانے پر آپ خوشی منا رہے ہیں، بلکہ آپ کی خوشی ایسی ہو کہ آپ اس بات پہ خوش ہیں کہ آپ کو ماہ رمضان میں نیکیاں کرنے کی توفیق ملی، آپ نے خوب مغفرت اور بخشش سمیٹی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ماہ رمضان کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ سوچ کر خوش ہوئیے، خوشی منائیے، جو آپ نے نیکی کی عمارت کھڑی کی ہے اسے ڈھا نہ دیجیے، بلکہ اس کی حفاظت کیجیے اور اس کو آئندہ بھی پروان چڑھائیے۔ برادران اسلام، عید کے موقع پہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، یہ خوشیاں مبارک ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے ہمارے اعمال صالحہ قبول فرمائے۔ ایک دوسرے کو واقعتاً ہم مبارکباد دیں، بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان میں محنت کی، کوشش کی اور عمل کی، جو انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں۔ یہی اصل کامیاب ہے، اور یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایک دوسرے کو اس بنیاد پر مبارکباد دیجیے، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو رمضان ملا، ہمیں رمضان ملا، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو اللہ نے اعمال صالحہ کی توفیق دی، مبارک ہو آپ کو کہ بخشش والا مہینہ ملا اور انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل گئے۔ اس مبارک بعد کے مستحقین نیک لوگ، بدعمل
بے عمل جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی، وہ کس بنیاد پر مبارکباد کے مستحق تھے؟ ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید بیان فرمائی۔ فرمایا جبرائیل نے بد دعا کی ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اس شخص پر بد دعا کی ہے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس مقام پہ کھڑے ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج وہ مبارکباد کے مستحق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے چھٹکارے برس رہی ہوں گے۔ لیکن اب بھی موقع ہے، زندگی کی سانسیں باقی ہیں، سچی توبہ کرو، اس نیکی کے راستے کو اختیار کرو، اللہ کے پسندیدہ راہ پہ چلو، اور مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ ہم دعا دیتے ہیں تقبل اللہ منا و منکم، اس پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی عمل قبول کرے، ہمارے بھی عمل قبول کرے۔ یہ بہت عظیم دعا ہے، اس لیے کہ ہزار کوشش کے باوجود ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، سستی اور غفلت اور لاپرواہی، عمل کے باوجود بھی ہم عمل کا حق ادا نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، بالخصوص روزے کے آداب، کہاں ہم ان کا حق ادا کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان کوتاہیوں کے ازالے کے لیے ایک تو صدقۃ الفطر کا عمل دیا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم، یہ صدقۃ الفطر روزے دار کی کوتاہیوں کا کفارہ ہے اور مداوع ہے۔ یہ اللہ کا کتنا انعام ہے، بوجھ نہ سمجھو، کہاں 2.5 کلو اناج، کہاں 180 روپے یا 200 روپے، کیا بکت ہے اس کی، اور کہاں 30 روزوں میں کسی روزے میں کوئی ایسی کمی کوتاہی جو اجر و ثواب میں کمی کا باعث بن جائے، یہ صدقۃ الفطر اس کا کفارہ بن جائے۔ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، بوجھ نہ سمجھیے، اللہ کا انعام ہے۔ اور مزید ہمیں یہ ادب سکھایا کہ ایک دوسرے کو دعائیں دو، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ ہماری ان محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرو، عمل کر کے ڈرو، کہیں یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں رد نہ ہو جائے۔ عمل سے پہلے کوشش کرو عمل قبول ہو، مقبول ہو، اور پوری کوشش کے بعد خود بھی اللہ سے دعائیں کرو اور ایک دوسرے کو دعائیں دو۔ عمل کی قبولیت کی طرف آج بہت کم لوگوں کی توجہ۔ عمل کی قبولیت کی 3 بڑی شرائطیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے تاکہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی محنتیں قبول ہو جائیں، ہماری بخشش کا ذریعہ، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر یہ عمل قبول نہیں ہے تو یہ عمل ہمارے منہ پہ دے مارے جائیں گے اور ہماری ساری محنتیں ضائع ہو جائیں۔ اور وہ شرائط کیا ہے؟ ایمان، صحیح اور سچا عقیدہ، توحید، ایسی توحید جو شرک سے پاک ہو، ایسا ایمان جو ہر قسم کے کفری عقیدے اور شرک سے پاک ہو۔ آج اس کا اہتمام نہیں۔ اور نمبر 2 اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ سے اجر لینے کا جذبہ ہو، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت پسندی نہ ہو۔ اور نمبر 3 ہر عمل اول سے آخر تک پوری طرح سنت کے مطابق۔ ان شرائط کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ آج اخلاص بھی بہت کم ہے اور سنت کے مطابق تو اہتمام ہے ہی نہیں۔ بدعات تک ہم نے جاری کی ہوئی ہیں، وہ کہاں سے قبول ہوگی؟ اور اعمال میں کما کو سنت کی اتباع نہیں، اس لیے کہ ہم تو مختلف بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں، تقلیدی بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں جو چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں، جاری ہو چکی ہیں، ہم نے انہی کو دین سمجھ رکھا ہے۔ اگر ہم نہیں بندھے ہوئے
نہیں جڑے ہوئے تو افسوس سے کہوں گا سلسلہ محمدی سے نہیں جڑے ہوئے، سنت رسول کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، اور صرف سنت رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حدیث رسول کے ساتھ اپنا دامن وابستہ کرنا۔ میرے بھائیوں، ایمان اور عمل صالح، صحیح ایمان اور عمل صالح، نیک عمل، یہ راہ نجات ہے۔ نجات دنیا میں اللہ کے عذاب سے نجات، قبر کے عذاب سے نجات، حشر کی سختیوں سے نجات، اور پھر آخرکار جہنم سے نجات۔ چاہتے ہو یہ چیزیں؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات حاصل ہو جائے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، اپنے مقصد حیات کو پا لیں، اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچ جائیں۔ تو پھر ایمان اور عمل صالح کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ آپ کا ایمان درست ہو، صحیح ہو، عمل صالح درست اور صحیح ہو، مضبوط ہو ایمان اور عمل صالح، مکمل ہونا چاہیے ایمان اور عمل صالح، اور دائمی ہمیشہ کا ہونا چاہیے ایمان اور عمل صالح۔ آج یہ باتیں کہاں ہیں؟ ایمان اور عمل صالح درست نہیں ہے، ایمان میں کفر ہے، شرک ہے، عمل صالح میں بدعت ہے اور سنت کی خلاف ورزی ہے، اپنے اماموں، بزرگوں، پیشواؤں کی پیروی، تو عمل تو درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر میری مہر نہیں وہ مردود ہے۔ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے بارے میں فرمایا مجھ سے حج کے مناسک لے لو، مجھ سے نماز کا طریقہ لے لو۔ تو ایمان بھی درست کرو، شرک اور کفر سے پاک ہو، قرآن کا مطالعہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، صحابہ کے منہج کا مطالعہ کرو، صحیح عقیدہ سمجھ آؤ۔ آج صرف اگر اسی پہلو سے دیکھ لو، آج جو مزارات پہ سجدے ہو رہے ہیں، نذر و نیاز چڑھائی جا رہی ہے، کیا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ آج جو ہم نے اللہ کے نیک لوگوں کو دستگیر، غوث اعظم، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، نور من نور اللہ بنا رکھا ہے، قرار دے رکھا ہے، یہ ہمارے خود ساختہ باتیں ہیں۔ کہاں ہے قرآن و حدیث میں؟ کہیں رسول اللہ کے لیے یہ القاب ثابت ہیں؟ ابو بکر و عمر و عثمان کے لیے یا علی کے لیے القاب ثابت ہیں؟ ہاں، علی رضی اللہ عنہ کے لیے روافض نے، جنہوں نے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، ان ظالموں نے اس دین کو بدلتے ہوئے پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کر رکھا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ولایت یہ نبوت کے برابر، یہ نبوت سے اونچے درجے کی بات ہے، اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتی ہے۔ میں آج سے پوچھتا ہوں، ابو بکر، عمر، عثمان کا نام کہاں لیا؟ ولایت مانا اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ دوستی، اور وہ تقویٰ، پرہیزگاری اور ایمان کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف اور غم نہیں، اور اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان اور تقویٰ پر قائم ہیں۔ کیا ابو بکر ایمان و تقویٰ پر قائم نہیں تھے؟ عمر نہیں تھے؟ کیا عثمان نہیں تھے؟ یہ کن کی باتیں ہیں؟ اور ہم نام نہاد سنیوں میں یہ باتیں آ گئی ہیں کہ ولایت علی رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتی ہے، ابو بکر، عمر و عثمان کو تو سنیوں تم نے کٹ کر کے رکھ دیا۔ تو اپنے ایمان کو درست کرو، عقیدہ درست کرو، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے یا کتاب و سنت کے نصوص کے برخلاف ہے۔ مسلمان ہو تو مسلمان بنو، قرآن و حدیث کو دین سمجھو، پھر یہ عمل مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا سا غم آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے اور دینداری پس پش ڈال دی، اللہ رسول کے فرمان چھوڑ دیے، فرائض اور واجبات چھوڑ دیے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی۔ ایسا مت کرو، یہ دین مضبوط نہیں ہے۔ ہر خوشی میں، غمی میں، مشکل میں اللہ رسول کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جاؤ، جو قربان کرنا پڑے قربان کر دو، لیکن دین کو ہاتھ سے نہ ہٹانے دو۔ اور پھر یہ ایمان اور عمل صالح کامل ہونا چاہیے،
अधूरा नहीं, ईमान भी, अकीदा भी पूरा हो, अमल भी पूरा हो, हुकूकुल्लाह हो, हुकूकुल इबाद हो, अखलाकियात हो, लेन देन का मामला हो, तिजारत का मामला हो, कदम कदम पर शरीयत की इत्तिबा करो। दीन जैसे मुकम्मल है, मेरा और आपका दीन भी मुकम्मल है। और इसके साथ साथ फिर ये अमल, ये ताल्लुक दायमी होना चाहिए, हमेशा का। क्यों? ताकि जब हमारी मौत आए तो हम ईमान पर कायम हों, अमले साले पर कायम हों और जन्नत में पहुंच जाएं, अल्लाह की रजा हासिल कर लें। अगर दरमियान में इनक़िता किया, अमल हमने छोड़ दिया, सुस्त पड़ गए, फराइज छोड़ दिए, वाजिबात छोड़ दिए, बदअमली में चले गए और मौत आ गई, तो फिर खात्मा अगर ईमान और अमल साले पर है तो अच्छा है, अगर खात्मा बदअमली पर है, फिस्क व फजूर पर है तो वो बुरा है। इन बातों का ख्याल रखो। और आखिरी बात यह कि ये खुशी का मौका है, और खुशी की एक अहम जो बात है वो खुशी रिश्तेदारों के साथ होती है। खुशी सिला रहमी के साथ होती है। ये मुकद्दम है खुशी में। वो खुशी कौन सी खुशी है कि बहन भाई रूठे हुए हैं, चचा भतीजा रूठे हुए हैं और दीगर रिश्तेदार आपस में नाराज हैं, दुनिया की खातिर, दुनिया के मामलात की खातिर, बच्चों की वजह से, छोटे छोटे झगड़ों की वजह से, चार पैसों की वजह से। सिला रहमी के तकाजे पूरा कीजिए। इस्लाम की तालीम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं जो रिश्तेदारों को जोड़ेगा मैं उसे अपने से जोड़ूंगा, जो रिश्तेदारों को तोड़ेगा मैं उसे अपने आप से तोड़ के फेंक दूंगा। इसलिए रिश्तेदारी के तकाजों को पूरा करें। आप इन मोहब्बतों को पैदा करें रिश्तेदारों के साथ, इख्तिलाफात को खत्म करें। आप अपनी खुशियां पूरी करें और उनकी खुशियां भी पूरी करें। आप अपनी रूठी बहन के पास चले जाएं, रूठे नाराज भाई के पास चले जाएं, किसी फूफी खाला के पास, चचा ताया के पास चले जाएं और जाकर ये सारी नाराजगियां खत्म कर दें। फिर देखें आपको इस ईद का कितना मजा आता है। अल्लाह पाक हम सबको नेकी, तकवा, परहेजगारी की तौफीक अता फरमाए। खास तौर पर इस वक्त हम बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। एक तो ये वबा जो हम पर मुसल्लत है, और दूसरा इस वक्त इंतहाई पूरा आलम इस्लाम गम और दुख की कैफियत में है कि फ़लस्तीन में हमारे इस्लामी भाई और हमारा दीनी मरकज़, हमारा क़िबला अव्वल, वो इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात में है। हम जहाँ और उमूर में दुआएं करेंगे, वहाँ खास तौर पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में दुआ करते हैं। आज ये उम्मत मुस्लिमा पर ये जो मुश्किल घड़ी है, हर तरफ जुल्म और सितम हो रहा है, इसमें मुसलमानों हमारी बदअमली भी शामिल है, हमारा फिस्क व फजूर भी शामिल है। हम ये तो कहते हैं कि मुसलमानों पर क्या हो रहा है। मैं पूछता हूँ कौन से मुसलमान जहाँ कदम कदम पर शिर्क है, बिदअत है, खुराफात है, जो नमाज़ें नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है, जो अपने किरदार में, अखलाक में, तहजीब में हिंदुआ और अकायद में या हिंदू नजर आते हैं या फिर मगरबी तहजीब और तमद्दुन के दलदादा नजर आते हैं। आप उनकी बात करते हैं कि मुसलमान दीवार पजीर है। ये अल्लाह की तरफ से सजाएं और आज़ाब मुसल्लत है। अगर आप चाहते हो कि आपको दुनिया के अंदर इज्जत मिले, रिफ़त मिले, अल्लाह की मदद आए, नुसरत आए, ताईद आए, फिर अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, फिर वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। पक्के सच्चे मोमिन बनना होगा, ईमान और अमल सालिह को इख्तियार करना होगा। अल्लाह हमें इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا وتلاوتنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك
اللهم ربنا تقبل منا، اللهم ربنا تقبل منا اعمالنا یا رب العالمین، یا حکم الحاکمین، یا غفور الرحیم، یا حی یا قیوم، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اعمال صالحہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، ہم میں سے ہر ایک نے کوشش تو کی ہے لیکن حق ادا نہیں کر سکے، ہمیں اعتراف ہے اپنے قصور کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غلطیوں کا۔ یا اللہ تم غفور الرحیم ہے، تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے ایسے بھی بھائی بہنیں ہیں جو اس مہینے میں بھی اعمال صالحہ نہیں کر سکے، دین سے دور رہے، یا اللہ تو ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما کے ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایسے بھائیوں کو جو بد عملی اور بے عملی کی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ انہیں بھی باعمل مسلمان بنا۔ یا اللہ انہیں بھی، ہمیں بھی، ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال قبول فرما، ہماری نیکیاں قبول فرما۔ یا اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین آئندہ بھی ہمیں یہ اچھی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم اس وقت کرونا وبا میں مبتلا ہے اور یہ وبا مزید ہم پر پنجے گاڑتی نظر آ رہی ہے۔ یا اللہ ہم پہلے ہی اس وبا کی وجہ سے پسے ہوئے ہیں، بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، ملک کی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم کر دے، ہم پر اپنا فضل و کرم کر دے، ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اس وبا کو پاکستان سے، دنیا بھر سے یا اللہ اٹھا دے، مسلمانوں کو یا اللہ اس وبا سے محفوظ فرما دے۔ یا رب العالمین دیگر جو بیماریاں ہیں یا اللہ ان بیماریوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما دے۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب بعض اس کرونا مرض میں اور بعض دوسری امراض میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں دوستوں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، مشاکل کا شکار ہے، تنگ دستی کا شکار ہے۔ یا اللہ ان کی تکلیفوں اور تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم پر رحم کر دے۔ یا اللہ ہماری آزمائشوں کو کم کر دے۔ یا اللہ اور اگر تیری تقدیر میں، تیری حکمتوں میں یا اللہ ہم میں سے کسی پر کسی قسم کی آزمائش ہے تو یا اللہ صبر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے اعمال اگر ہمارے گناہوں کی معافی کا باعث نہیں بن سکے، تیرا فضل تو ہے، تیرا کرم تو ہے، تیری مہربانیاں تو ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے اعمال پہ کوئی ناز نہیں ہے، اس میں بڑا قصور ہے، بڑی کمی کوتاہی ہے۔ یا اللہ ہم تو تیری رحمت کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ اگر تو نے ہمیں جہنم سے آزاد کر دی ہے تو ہم تیرے شکر گزار، تیرے احسان مند ہیں۔ یا اللہ تیرے شکر گزار اور احسان مند ہیں۔ اور اگر ہم میں سے کوئی ابھی تک جہنم سے آزاد نہیں ہوا تو یا اللہ ہم پر رحم کر دے، یا اللہ ہم پر کرم کر دے، یا اللہ مہربانی فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے ان اعمال کو قبول کر کے یا اللہ ہمیں ہماری عید کی خوشیوں کو دوبارہ کر دے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے دلوں کو ایسی تسلی سکون دے دے کہ ہمیں محسوس ہو کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو گئے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیے، تو نے ہمیں جہنم سے آزاد کر دی ہے۔ یا اللہ آئندہ کے لیے ہمیں دین اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی پر قائم فرما دے۔ یا اللہ یہ جو اس مہینے میں تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس توفیق کو ہم سے چھین نہ دینا۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کو ویران نہ ہونے دے۔ یا اللہ قرآن کی تلاوتوں کے سلسلوں کو جاری رکھنا۔ یا اللہ یہ سحری کے وقت دعائیں اور استغفار کی جو عادت بنی ہے یا اللہ اس عادت پر ہمیں قائم دائم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما دے۔ یا اللہ اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ توحید و سنت کا بول بالا کر دے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کو جو بھی ہیں، کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کے والدین، کسی کے بھائی رشتہ دار جو بھی ایمان کی حالت میں وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما، ان پر رحم کر دے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے۔
یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، ان کے ساتھ یا اللہ اچھا معاملہ فرما دے، اور یا رب العالمین یا حکم الحاکمین ہمیں سے جو زندہ ہے ہمیں اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الأعمال.